السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل پنی ٹاکیز. آپ کا دوست عمید آپ کے ساتھ. جی کا دوستوں، پاکستان ٹی 20 ٹیم کے وائس کیپٹن شاداب خان کی انجری کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے. جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ شاداب خان کی سرجری متوقع تھی انگلینڈ کے اندر. جی ہاں، اس حوالے سے بڑی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملتان سلطان کے آنر علی ترین صاحب نے ایک دفعہ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ، پی ایس ایل کی مینجمنٹ کو ایک دفعہ پھر آڑے ہاتھوں لیا ہے. جی ہاں، کیا کچھ کہا ہے، تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پتہ چلیں گی. چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دوستو، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں شاداب خان کی انجری کے حوالے سے. جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ شاداب خان کی انجری انگلینڈ کے اندر آج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. شاداب خان کی طرف سے ٹویٹر کے اوپر اپنی تصویر بھی جاری کی گئی اور خاص طور پر ایکس کے اوپر انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دی، جہاں پر انہوں نے بتایا کہ میری سرجری ہو چکی ہے اور اب الحمدللہ میں بڑا بہترین فیل کر رہا ہوں. بلکہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب مزید ریہیب ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں ایک دفعہ پھر میدان کے اندر کھیلتا ہوا نظر آؤں گا، لیکن اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. یہ شاداب خان نے جو ہے ٹویٹ کیا ہے ایکس کے اوپر. ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ شاداب خان کے حوالے سے کہ اگر شاداب خان کی اب کیونکہ بتایا یہ جا رہا تھا کہ اس انجری کے بعد شاداب خان 3 مہینے کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے، کیونکہ لازمی بات ہے کہ پہلے سرجری یعنی کہ زخم وغیرہ ٹھیک ہوں گے، پھر اس کے بعد 3 مہینے کے بعد شاداب خان ریہیب کریں گے اور پھر وہ کتنے ٹائم میں کتنی جلدی اس چیز کو ریکور کرتے ہیں یہ آنے والے دنوں کے اندر مزید اپڈیٹ سامنے آئے گی. کیونکہ اگر آپ سائم ایوب کی بات کریں تو آپ کے سامنے تھا کہ جنوری میں ان کی انجری ہوئی تھی، تو اپروکسیمیٹلی مئی کے اندر آ کر جو تھا انہوں نے جوائن کیا تھا پی ایس ایل. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اپروکسیمیٹلی 5 مہینے جو تھے سائم ایوب جو تھے وہ بالکل آؤٹ ہو گئے تھے. تو اب شاداب خان کی سرجری کے حوالے سے بتایا گیا کہ 3 مہینے تو بھائی ان کو ریسٹ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے شاداب خان جو ہے وہ یعنی کہ آپ کو ریہیب کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر ریہیب جتنی جلدی کمپلیٹ ہوگا پھر اس کے بعد گراؤنڈ میں اویلیبلٹی کتنی جلدی ہوتی ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. لیکن ایسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد حارث جو کہ پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں، ان کا نام جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے وائس کیپٹنسی کے لیے. کیونکہ سلمان علی آغا کیپٹن ہوں گے تو محمد حارث جو ہیں وہ وائس کیپٹن ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے وہ شاہینز کے اندر انڈر 19 کے اندر بھی پاکستان کی کیپٹنسی کر چکے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو وائس کیپٹن جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے. اب آتے ہیں دوستو علی ترین کے اوپر. جی ہاں، آپ کو بتاتا چلوں کہ علی ترین نے ایکس کے اوپر انہوں نے لکھا ٹی وی ویورشپ از ڈاؤن، اسٹیڈیم اٹینڈنس از ڈاؤن، سوشل میڈیا گروتھ ہیز سلوڈ، ٹیم لاجسٹک واز شیمبولک، دا ڈرافٹ واز کومیکل اینڈ دے وانٹ اے اسٹینڈنگ اوویشن، skip the victory lap and address the slide fans notice. یہ بات کی گئی ہے علی ترین صاحب کی طرف سے، جہاں پر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی ویورشپ جو تھی ٹی وی ویورشپ وہ بالکل ڈاؤن رہی ہے. اس کے بعد سٹیڈیم کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو کوالیفائر راؤنڈ تھے اس کے بعد پھر ایلیمینیٹر جو تھے، پلے آف جو تھے، وہاں پر بھی جو تھا وہ کراؤڈ فل نہیں تھا سوائے ایک میرے خیال سے فائنل کو چھوڑ کر. اس کے بعد ٹیم لاجسٹکس کے اوپر جو ہے ڈیفرنٹ قسم کی باتیں ہوئی. پہلے آیا کہ جی جو ٹرافی کی رونمائی ہے وہ گوادر کے اندر ہوگی، پھر آیا کہ گوادر کے اندر جو ہے وہ جا کر ڈرافٹس ہوں گے، پھر اس کے بعد لاہور کے اندر کرائے گئے. تو ڈیفرنٹ جو تھی چیزیں سامنے آتی رہی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈرافٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کیونکہ وہاں پر خبریں ہیں کہ مائک نہیں چل رہے تھے یا جس طرح کی بھی مینجمنٹ تھی اس کے اوپر بڑا سوالیہ نشان اٹھایا گیا. تو انہوں نے کہا اس تمام معاملات کرنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ پی ایس ایل جو ہے 10 جو ہے اس نے پچھلے تمام پی ایس ایل سے زیادہ جو ہے وہ ریونیو ارن کی ہے. تو انہوں نے کہا یہ شیمبولک ہے، یعنی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو اسٹینڈنگ اوویشن دی جائے. انہوں نے کہا بالکل ایسا نہیں ہے. اگر یہ تمام خرابیاں ہونے کے بعد بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ایل نے پچھلے 10 سال سے زیادہ منافع کمایا ہے تو پھر انہوں نے کہا آپ لوگوں کو سلوٹ ہے. لیکن کچھ اعداد و شمار جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی جاری کیے گئے ہیں، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو ویورشپ ہوئی ہے نا وہ پشاور زالمی کی ہوئی ہے. پشاور زالمی کو سب سے زیادہ دیکھا گیا اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ بابر اعظم کی وجہ سے پشاور زالمی کا میچ لاہور کے اندر بھی ہوتا تھا تو اسٹیڈیم فل ہوتا تھا. تو پشاور زالمی کی ویورشپ سب سے زیادہ رہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ایوریج ٹی وی ریٹنگ جو ہے وہ 8.5% رہی ہے پاکستان سپر لیگ کی. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ پی ایس ایل 10 کا جو سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میچ تھا وہ پی ایل فائنل تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو لاہور کلندر کی ویورشپ ہے وہ 1.4 بلین رہی ہے، 1.4 بلین. لیکن اگر سب سے زیادہ اگر کسی ٹیم کی
اگر انڈیویجولی طور کے اوپر دیکھا جائے تو پشاور زالمی جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے. تو علی ترین صاحب نے جو ہے ایک دفعہ پھر پی ایس ایل کی مینجمنٹ کے اوپر, پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سوالیہ نشان انہوں نے کھڑے کر دیے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ایس ایل 10 سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی علی ترین نے جو تھا پی ایس ایل کی مینجمنٹ کے اوپر بہت سے زیادہ اعتراضات اٹھائے تھے, اور بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے کہ شاید اسی کا خمیازہ ملتان سلطان کو بھی بھگتنا پڑا ہے. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.